بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کی توبہ، اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی، جن کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، خاص طور پہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشنز پر، بڑے مشہور مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب اور مذہبی رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو لگائی ہے رجب بٹ کی توبہ۔ اس میں وہ رجب بٹ کی توبہ کے حوالے سے تفصیل سے شرعی پہلو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ رجب بٹ جیسے ہی پاکستان آئے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ تو رجب بٹ اس کا مطلب ابھی تک پاکستان میں آئے نہیں، یہاں سے پتا چلا کہ وہ عمرے کے لیے چلے گئے ہیں، اس کے بعد سے اب تک ان کے پاکستان آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شاید وہ کسی اور ملک چلے گئے ہیں یا وہاں سے کہیں اور جائیں گے، کیونکہ یہاں پر آنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کچھ معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ اب ایک تازہ ویڈیو میں انہوں نے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی سے بھی اپیل کر دی ہے اور کسی کو اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیا ہے، ٹی ایل پی کے کسی صاحب کو، اس حوالے سے بھی ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ مگر پہلے یہ دیکھیے کہ پولیس کی طرف سے انچارج سائبر کرائم سیل احمد عثمان کیا کہہ رہے ہیں رجب بٹ کی گرفتاری کے بارے میں، اور کس طرح کہہ رہے ہیں کہ 7.5 سال بھی سزا ہے، 10 سال بھی سزا ہے، ان کو یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوال و جواب ہے، ذرا سنیے گا کہ اس پر پولیس کا موقف کیا ہے۔ کے بعد ایک اس طرح کا سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے، میں تو سٹنٹ کہوں گا۔ پہلے مسلم برادری کو اس نے اٹیک کیا، اب پھر مسلم کمیونٹی کو یہ اٹیک کر رہا ہے۔ یہ اوفینس ہے، جب بھی کوئی اوفینس کمٹ ہوگا وہ ان ایکشن آئے گا، چاہے وہ پولیس کرے، چاہے وہ ایف آئی اے کرے یا دیگر لا انفورسمنٹ کے جس سے متعلقہ بنے کو ایکشن نہیں ہے۔ یعنی سوال ہوا کہ وہ کوئی سٹنٹ ہے کہ کبھی کسی طرح سے کوئی کیس بنوا لیتے ہیں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کچھ تو کہہ رہے ہیں سٹنٹ نہیں، یہ تو اوفینس ہے اور یہ کیس تو بنے گا۔ کے بعد ایک اس طرح کا سٹنٹ میں کیا یہ خارج ہو جائے گا یا اس کی تفتیش اس کو مقدمہ بھگتنا پڑے گا؟ اور جب بھی کوئی فیکٹ ہوگا وہ ان ایکشن آئے گا، چاہے وہ پولیس کرے، چاہے وہ ایف آئی اے کرے یا دیگر لا انفورسمنٹ کے جس سے متعلقہ بنے کو ایکشن نہیں، اس کو مقدمہ بھگتنا پڑے گا، اس کو مقدمہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو پرچہ درج ہوا ہے 295 کیا یہ خارج ہو جائے گا یا اس کی تفتیش آگے چلے گی؟ قانون کیا کہتا ہے؟ تفتیش ہوگی، اور اگر یہ قصوروار ثابت ابھی تفتیش ہوگی جی۔ اب یہ ہیں ڈی ایس پی انچارج سائبر کرائم سیل احمد عثمان، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بھی تفتیش ہوگی۔ اچھا، یہ میں قانونی پہلو پر آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، شرعی پہلو کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے مفتی حنیف قریشی نے اس پر بھی ہم آئیں گے، پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ ہو گیا تو اس کی سزا کتنی ہو سکتی؟ ہر انسان اس کے علاوہ بھی جو کوئی بندہ بھی مرتکب ہوگا اس کا، اس کو سزا تو ملے گی، اور اس کی سزا 7 سال قید بامشقت تحقیقات کے تحت اور 295 کے تحت 10 سال قید۔ پیکا کے تحت 7 سال اور 295 کے تحت 10 سال قید ہے سزا۔ 29/5 کو قتل کیا گیا اور 295 اس نے گانا لانچ کیا تھا، اور یہ بھی 295 بنتا ہے 295۔ تو اس نے اب پرفیوم لانچ کیا، اس کو بھی تھریٹس ہیں اور یہ ملک سے باہر فرار ہو چکا ہے۔ اور کوئی بھی ایسے بلنڈر جب آپ کسی کی بھی ریڈ لائن کو چھیڑیں گے، کسی کی بھی آپ ریلیجس فیلنگ کو آؤٹریج کریں گے، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی مذاق میں، ہنسی کھیل میں، تو پھر اس کا آپ کو ریپرکشنز، اس کا برنٹ فیس کرنا پڑے گا۔ تو 295 اب یہ 295 جو ہے یہ مذہب کے حوالے سے ہے کہ آپ مذہب کی توہین نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو 295 کے تحت سزا ہوتی ہے پاکستان میں۔ اب رجب بٹ نے یہ کیا تھا کہ 295 کے نام سے 295 کے نام سے ایک پرفیوم لانچ کر دیا۔ اب اس میں امپریشن یہ گیا کہ جس میں وہ ویڈیو میں بھی کہہ رہے تھے 295 کی جو میرے اوپر لگی ہے اور غلط لگی ہے، تو یہ تو سدھو موسے والا پر بھی اسی طرح 295 ان کا گانا بھی تھا، تو میں اس کو استاد مانتا ہوں اور میں نے بھی 295 لانچ کر دیا ہے۔ امپریشن یہ گیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی 295 پہ میرے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا، کیونکہ ایک تھا کہ نماز کا مذاق اڑایا ہے کسی ویڈیو میں، پرانی ویڈیو ان کی کہ جی اس میں وہ رجب بٹ نماز پڑھنے رہتے وہ نماز پڑھ لوں یا کچھ اس طرح کر لوں، یعنی وہ ایکچوئل نماز نہیں، وہ بس کسی سے بچنے کے لیے یا کچھ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہ لگے چلو میں دکھاتا ہوں کہ میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس پر یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی 295 کا پرفیوم لانچ کیا اور اس سے معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا۔ پرفیوم جو لانچ ہوا تھا وہ اب آگے برانڈ چلے گا تفتیش میں۔ تھوڑا ایک صرف پوائنٹ پہ آپ اگر بات کر لیں، یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، تفتیش آپ اپنے مطابق آگے لے کے چلیے، لیکن 295 پرفیوم اب لانچ ہوگا نہیں ہوگا؟ ابھی تو اس نے جو بھی نیا بھی لوگوں نے اس کے تحت اسے بند کر دیا، اسے کہا میں یہ لانچ نہیں کر رہا۔ رجب بٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ یہ لانچ نہیں کر رہا، 295 کوئی پرفیوم نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی میرے سے لا علمی سے یہ بات ہو گئی ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اگر وہ سارا کچھ معافی بھی مانگ لیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے،
تو مقدمہ پھر ختم ہو جائے گا. جو بھی offense against state ہے. اچھا مقدمہ کہہ رہے ہیں نہیں offense against state ہے, اب یہ تو تفتیش ہوگی, بظاہر لگ رہا ہے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں مقدمہ ختم ہوگا. اچھا اب یہ جو تازہ ویڈیو آئی ہے رجب بٹ کی, اس میں وہ سعد رضوی سے بھی اپیل کر رہے ہیں. رجب بٹ کے امیر LTP حافظ سعد رضوی سے درخواست, یہ سنیے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے رجب بٹ ولد محمد افضل بٹ. میں اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. میری ایک ویڈیو 295A 295C کے حوالے سے وائرل ہے جسے غلط رنگ دیا جا رہا. مجھے 295A 295C اس دفعہ کا بالکل اتنا خاص علم نہیں تھا. ویڈیو میں جو میرا بیان ہے وہ ایک انڈین دھارا 295 اس کا ذکر ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہے, جبکہ پاکستان میں 295 دفعہ کا مجھے بالکل علم نہیں تھا. لہٰذا میں 295 کا مجھے علم نہیں تھا, میں نے تو گانے کی بات کیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا, کسی جرم کا کسی قانون کا علم نہ ہونا وہ آپ کو بچا نہیں سکتا سزا سے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا چوری جو ہے جرم ہے یا اس کی یہ سزا ہے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ سزا ہوتی ہے یا یہ یہاں پر قانون ہے. نہیں, اس کی پھر سزا ہوتی ہے. بہرحال وہ اپنی ڈیفنس میں کہہ رہے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے اوپر لگی ہی غلط ہے. اور پھر یہ پرفیوم لانچ کرنا یہ بھی ان کا ایک بلنڈر تو ہے. تو اب اس بات پہ وضاحت دے دیں کہ میں نے تو اس گانے کی مناسبت سے 295 رکھا تھا نام یہ پرفیوم کا. رجب بٹ ولد محمد افضل بٹ چودھری بصیرت علی چشتی پاکستان تحریک لبیک سینئر رہنما, ٹکٹ ہولڈر 36 اور 60 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی. میں ان کو اپنا امیر اور وکیل مقرر کرتا ہوں جو کہ بطور میرے وکیل قائد ملت اسلامی حافظ محمد صاحب حسین رضوی صاحب, امیر المجاہدین مفتی انس حسین رضوی صاحب, مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اور پاکستان کے علماء اور مشاہ اعظام سے میری غلطی اور معافی کی درخواست رجوع فرمائیں. مجھے اس ناکردہ گناہ ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں اور پھر یہ میں امیر مقرر کر رہا ہوں, یہ جا کر حافظ سعد رضوی سے ملیں گے اور میری پھر درخواست ہے ناکردہ گناہ جو ہے اس پر مجھے اس طرح نہ کچھ کہا جائے, میں معافی مانگتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے نبی صحابہ کرام اور اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہوں. یہ جناب اب ان کی یہ جو تازہ ویڈیو آئی وہ ہے. اچھا اس کے علاوہ جو رجب بٹ پر 295A کا مقدمہ کروانے والے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بیرون الملک سے کالز آ رہی ہیں, تو اس پر وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے جو مستویز سے مقدمہ ہے کمپلیننٹ ہے, کل رات سے انہوں نے مجھے بتایا کہ کافی کالز ان کو آ رہی ہیں, بیرون ملک سے بھی کالز آ رہی ہیں. یعنی جس نے 295A کا مقدمہ رجب بٹ کے خلاف کروایا اس کو کالز آ رہی ہیں, تو اس پر کہتے ہیں اس کے تو پھر تانے بانے باہر سے ملتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رجب بٹ کے جو پینیٹریشن ہے ملک میں نہیں ہے, بیرون ملک بھی ہے. اور یہ جو اشارہ ہے نا یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ بات نہیں کی, کسی کے کہنے پہ کی ہے یا کسی کے اشارے پہ کی ہے, یہ کسی کو میسج دیا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے آپ نے بچانا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ ان کی پرانی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلے جو عمرے پر جا کر وہاں پر کعبۃ اللہ میں وہاں پر کھڑے ہو کے ہاتھے میں یہ ویڈیو بنائی کہ جی میں اس سب پر معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. اس سے پہلے قرآن پاک پر انہوں نے حلف دیا کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں, میں سوچ بھی نہیں سکتا ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کوئی منفی بات کروں, اور میں اس کو نہ صرف قابل سزا بلکہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہے اور اس پہ موت کی سزا بھی ہونی چاہیے. میری اولاد, میرے ماں باپ, میرا سب کچھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں گا, کوئی منفی بات کروں گا. پھر اسی طرح اس ویڈیو میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر. اچھا اب آخر میں ان کی توبہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا جی 295A 295C مجھ پر غلط لگا ہے اور میرے استاد پہ بھی لگی تھی, تو یہ اس طرح سے ویڈیو بنائی. پھر 295 لانچ کرنا پرفیوم, یہ بڑا ہی غلط کام انہوں نے کیا. اس ویڈیو میں بھی جو تاثر جا بڑا غلط ہے, اس لیے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس پر اعتراض شروع کر دے کہ جی میں نے تو 302 میرے پر لگی ہے, قتل کے جرم لگ گئے ہیں, میں اس پر پرفیوم لانچ کر رہا ہوں کچھ, تو اس کی کسی طرح اجازت نہیں مل سکتی, بہت غلط ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک توبہ کی بات ہے تو تمام گناہ جو ہیں ان کی توبہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی بات کی جائے, کوئی ناموس رسالت کے خلاف بات کرے, کوئی ان کی شان گستاخی کا توبہ نعوذ باللہ سوچے بھی, کوئی کرنا تو بہت ایک بڑا گناہ. تو اگر کوئی گناہ ایسا کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے, باقی اللہ کے ہاں سب معافی ہے. تو چونکہ انہوں نے کوئی براہ راست طرح کی بات نہیں کی, ایک قانون کے حوالے سے 295 کے بارے میں اس طرح سے انہوں نے امپریشن یہ دیا جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں, میرا یہ مقصد نہیں تھا, یہ مطلب نہیں تھا. بار بار ایک شخص توبہ کر رہا ہے تو پھر ہم شرعی طور پر یہ کہہ رہے ہیں مفتی حنیف صاحب کہ ہمیں اس کی توبہ کو ماننا ہوگا, یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے.
کیونکہ براہ راست وہ کسی ایسے جرم کا ان کے بقول کے مرتکب نہیں ہوا جس میں اس نے ایسی بات کی ہو براہ راست سرکار دو عالم وسلم کی شان کے حوالے سے. تو یہ مفتی حنیف صاحب کا کہنا ہے. باقی دوسری طرف سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اس طرح کے امپریشن آ رہے ہیں یا باتیں چل رہی ہیں کہ جی اگر یہ آ کر معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں تو پھر ہم ظاہر ہے اس کو ختم کر دیں گے معاملے کو, یہ وہ. لیکن جو قانونی معاملہ ہے وہ الگ ہے. یہی بات مفتی حنیف قریشی نے کہی ہے کہ جی ہم شرعی طور پر تو ہم بتا دیتے ہیں کہ توبہ کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے, سوائے وہ گناہ کے جس کی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی, اس کی سزا ملے گی بلکہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف آپ نے کوئی بات کی تو. اچھا, اب جو قانونی پہلو ہے اس پر حنیف صاحب کہتے ہیں, حنیف قریشی صاحب, کہ وہ تو پھر قانون دیکھے گا اس پر جس طرح بھی ہے. اور میں نے قانون کے بارے میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ ڈی ایس پی احمد عثمان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسز میں آگے کس طرح پروسیڈ ہوتا ہے. باقی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شرعی لحاظ سے علماء کی طرف سے جب یہ توبہ بار بار آ رہی ہے اور جس طرح رجب بٹ کریں تو وہاں سے تو شاید معاملہ سنبھل جائے گا اور پھر اس کے بعد شاید قانونی معاملات بھی کسی حد تک کچھ سیٹل ہو جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.